بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ زمان پارک میں آپریشن، ہندو انتہا پسند تنظیم کے لیے امریکہ سے خفیہ فنڈنگ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر حملہ، چائنا امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، کسنجر۔ ایران نے سعودی عرب کو کبھی دشمن نہیں سمجھا، صدر ابراہیم رئیسی۔ بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے 50 سے زائد گھر مسمار، اسرائیلی فوجی نے مسجد اقصی کے دروازے کی چرائی گئی چابی واپس کر دی۔ جناح ہاؤس اور کور کمانڈر حملے کی مذمت کرتا ہوں، عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں پولیس اور دیگر سرکاری افسران پر مشتمل ٹیم زمان پارک میں داخل ہوئی اور عمران خان کے وکلاء کو وارنٹ دکھائے۔ عمران خان نے اپنی رہائش گاہ میں موجود ملازمین اور قائدین کو چھاپے کے دوران پولیس سے مکمل تعاون کی ہدایت بھی کی ہے۔ عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے ٹیم میں ایس پی اور خواتین اہلکار بھی شامل ہوں گی۔ تخریب کاروں کی تلاشی کے لیے گھر کے اندرونی اور بیرونی حصوں کی سرچنگ کی جائے گی۔ دوستو، مجھے یہ پاکستان میں مذاق زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ بہرحال دوسری طرف عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایسی کارروائیوں سے مضبوط ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے تو اس کی مقبولیت اوپر جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے یہ سارا منصوبے کا حصہ ہے تاکہ فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے آ جائیں۔ پنجاب حکومت کو مطلوب 30-40 تخریب کار افراد کے نام بتانے چاہیے۔ انہوں نے پہلے بھی گھر پر دعویٰ بولا، رائفل میں پیٹرول بم بنانے کا الزام لگایا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ 40 لوگوں کو لا کر میرے گھر سے گرفتاری ڈالی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایسی کارروائیوں سے مضبوط ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے تو اس کی مقبولیت اوپر جاتی ہے۔ بھارتی اور امریکی ماہرین کی رپورٹ نے تنظیم RSS کے لیے امریکہ سے ہونے والی خفیہ فنڈنگ کا پول کھول دیا ہے۔ فارن ایکسچینج آف ہیٹ کے عنوان سے جاری کردہ رپورٹ میں خفیہ فنڈنگ کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر امریکہ سے گروپ کو کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ کی گئی۔ کئی طرح کی امدادی تنظیموں اور خیراتی اداروں کی آڑ میں فنڈنگ کی گئی۔ یہ فنڈنگ مبینہ طور پر امریکی ریاست میری لینڈ میں موجود انڈیا ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ کے ذریعے کی گئی۔ سنگھ یا سنگھ پریوار کو 30 لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کی گئی۔ 2001 سے 2014 تک خیرات کی آڑ میں مختلف اکاؤنٹس میں 3 کروڑ ڈالر سے زائد رقم بھیجی گئی۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں خصوصاً مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں میں زمین تنگ کرنے والی تنظیم اپنے ارکان کو باقاعدہ تربیت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی تحقیقاتی رپورٹس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا تنظیم سے براہ راست تعلق بھی ثابت ہو چکا ہے۔ نامور بھارتی اور امریکی تحقیقاتی ماہرین کی یہ رپورٹ بھارتی ریاست تخریب کاری کے خلاف چارج شیٹ قرار دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ کی روشنی کے حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے ضلع زوب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ سراج الحق محفوظ رہے، امیر جماعت اسلامی محفوظ ہیں، جبکہ ایک شخص مارا گیا ہے اور اس کے علاوہ 7 زخمی ہیں۔ جماعت اسلامی کا زوب میں جلسہ تھا جس سے سراج الحق نے خطاب کرنا تھا۔ چائنا میں موجود افراد نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ امریکہ چین کو نیچے اور کمزور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، اور امریکہ میں لوگوں کا اصرار ہے کہ چائنا امریکہ کی جگہ دنیا کی سرکردہ طاقت بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی دشمنی کا تجزیہ کرنے اور جنگ کو روکنے کے لیے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا خیال ہے کہ امریکہ اور چائنا کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک ساتھ رہنا ہے۔
اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس صرف 10 سال سے بھی کم وقت ہے۔ 27 مئی کو کسنجر 100 سال کے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 46 سالوں سے بین الاقوامی معاملات میں ان سے زیادہ دوست تو کوئی بھی تجربہ کار نہیں ہے، ایسا دنیا کا کہنا ہے۔ وہ 19ویں صدی کے سفارتکاری کے اسکالر کے طور پر، بعد میں سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خارجہ کے طور پر، اور پھر بادشاہوں اور صدور اور وزرائے اعظم کے مشیر اور ایلچی کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ چائنا اور امریکہ کے حوالے سے کسنجر نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے اپنے آپ کو باور کروا لیا ہے کہ دوسرا ایک خطرے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس وقت ہم بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے راستے پر ہیں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان تکنیکی اور اقتصادی بالادستی کے میدان میں سخت مقابلے کے باعث ایک خوف پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس چائنا کے میدان میں گھوم رہا ہے اور جنگ یورپ کے مشرقی حصے میں منڈلا رہی ہے۔ کسنجر کو یہ خدشہ بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت چائنا امریکی دشمنی کو مزید تیز کرنے والی ہے۔ کسنجر نے تبصرہ کیا کہ ہم پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی کلاسک صورتحال میں ہیں، جہاں توازن میں کوئی بگاڑ تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ کسنجر نے کہا کہ بڑی طاقتوں کے درمیان تصادم سے بچنا میری زندگی کے کام کا مرکز رہا ہے۔ نازی جرمنی کی طرف سے ہونے والے واقعہ اور اپنے 13 رشتہ داروں کی ہلاکت کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں اس بات پر قائل ہو گیا ہوں کہ تباہ کن تنازعات کو روکنے کا واحد راستہ مضبوط سفارتکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی تقدیر اس بات پر منحصر ہے کہ آیا امریکہ اور چائنا ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی تناظر میں خاص طور پر چائنا اور امریکہ کے پاس راستہ تلاش کرنے میں صرف 5 سے 10 سال رہ جاتے ہیں۔ کسنجر نے تسلیم کیا کہ بہت سے چینی دانشوروں کا خیال ہے کہ امریکہ زوال کا شکار ہے اور چائنا اس کی جگہ لے لے گا۔ ان کے خیال میں چائنا کی قیادت مغربی پالیسی سازوں کے عالمی قواعد پر مبنی آرڈر کی بات سے ناراض ہے۔ کسنجر نے خبردار کیا کہ چینی نظام چینی رہنماؤں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اس زیادہ سے زیادہ طاقت تک پہنچے جو ان کا ملک حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے کہ کس طرح دونوں قوتوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا چائنا اور امریکہ لیے جنگ کے خطرے کے بغیر ایک ساتھ رہنا ممکن ہے؟ میرے خیال میں ہاں، لیکن ہمیں ناکامی کو روکنے کے لیے عسکری طور پر کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ کسنجر کا خیال ہے کہ فوری امتحان یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ تائیوان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں یوکرینی طرز کی جنگ جزیرے اور عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ ہنری کسنجر نے کہا کہ جنگ کا خوف امید کی بنیاد پیدا کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے پاس رعایتیں دینے کے لیے زیادہ جگہ اور وقت نہیں ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی سعودی عرب کو اپنا دشمن نہیں سمجھا اور اسرائیل تمام مسلم ممالک کا مشترکہ دشمن ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے جمعرات کو ملاقات میں کہا کہ ہم نے کبھی سعودی عرب کو اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ سعودی عرب اور ایران نے مارچ میں چائنا کی ثالثی سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدے کا اعلان کیا تھا اور دونوں ملکوں نے 7 سال کے وقفے کے بعد 2 طرفہ تعلقات بحال کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانے اور قونصل خانے دوبارہ کھولنے اور 20 سال قبل طے شدہ سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد پر اتفاق بھی کیا تھا۔ سعودی عرب نے ایران میں اپنے نئے سفیر کا تقرر کر دیا ہے اور ایران بھی جلد ریاض میں اپنا نیا سفیر مقرر کر دے گا۔ بھارت میں مقیم پاکستانی ہندوؤں کے 50 سے زائد گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ راجستھان کے علاقے جیسلمیر میں پاکستان سے بھارت جانے والے ہندوؤں کے 50 سے زائد گھر تجاوزات قرار دے کر مسمار کر دیے گئے۔ پولیس نے گھروں کو گرانے سے روکنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی ہندوؤں پر لاٹھی چارج کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس تشدد سے متعدد خواتین بھی زخمی ہوئیں۔
گھر مسمار ہونے سے 150 خاندان خواتین اور بچوں سمیت کھلے آسمان تلے بے یاروگار مددگار رہنے پر مجبور ہیں۔ اس سے پہلے اپریل 2023 میں بھی پاکستان سے نقل مکانی کر کے بھارت جانے والے ہندوؤں کے 100 سے زائد گھر منہدم کیے جا چکے ہیں۔ یہ گھر راجستھان کے ضلع جودھ پور میں مسمار کیے گئے تھے۔ مسجد اقصی کے دروازے کی چابی چرانے والے اسرائیلی فوجی نے برسوں بعد چابی واپس کر دی۔ اسرائیلی فورسز کے سابق پیراملٹری آفیسر یائر براک نے مسجد اقصی کے مراکزی دروازے کی چابی محکمہ اسلامی اوقاف کو واپس کر دی۔ اسرائیلی افسر نے 1964 میں چابی چرائی تھی۔ سابق اسرائیلی فوجی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی اشتعال انگیز کارروائیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ نہ صرف چابی بلکہ مغربی کنارہ اور تمام چوری کیا گیا سامان فلسطینیوں کو واپس کر دیا جائے۔ مراکزی دروازہ مسجد اقصی کے 15 دروازوں میں سے دوستو ایک ہے۔ ان دروازوں میں سے 10 کھلے اور 5 بند ہیں۔ اسرائیل کی قابض فورسز نے 2000 میں مراکشی دروازے کی چابیاں قبضے میں لے کر مسلمانوں کے اس دروازے سے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مراکشی دروازے کو یہودی آبادکاروں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جناح ہاؤس اور کور کمانڈر حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا ہے۔ تقریب کاروں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا۔ 7000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ 1 ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جس جماعت کا ووٹ بینک ہو اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم تو 11 مہینے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل مشرف کے دور میں اس طرح نہیں ہوا تھا۔ جنرل ضیاء کے دور کا علم نہیں، مگر اتنا بڑا کریک ڈاؤن پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب عدلیہ ہی ہے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بالکل کرش کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بالکل پارٹی پی ٹی اے کرش ہو جائے تو وہ جو اپنے آپ کو امام خمینی کہہ رہا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور مفرور، وہ پھر پاکستان آ کر الیکشن لڑے۔ صحافی نے سوال کیا کہ سب معاملات کو قطع نظر رکھ کر بتائیں کہ کیا جناح ہاؤس اور کور کمانڈر حملے کی مذمت کرتے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی ہے۔ ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ویڈیو گیمز کھیلنا صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب نئی تحقیق میں آسٹریلوی سائنسدانوں نے اس عام تاثر کے برعکس حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس تحقیقاتی سروے کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ اس سروے میں انہوں نے 1400 لوگوں سے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات کا تجزیہ کر کے رزلٹ مرتب کیے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے لوگوں کا صحت مند رہنے کا امکان دوسروں کی نسبت 21% زیادہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی بری عادات میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے سروے میں شامل لوگوں کے باڈی میس انڈیکس بھی معلوم کیے، جن میں پتہ چلا کہ ویڈیو گیمرز سب سے زیادہ متناسب جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ چائنا کی ٹرین ساز کمپنی CRRC ٹانگ شان کمپنی لمیٹڈ نے حال ہی میں ایک نئی قسم کی تیز رفتار ٹرین تیار کی ہے، جو مختلف ریل سسٹم پر چل سکتی ہے۔ 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بین الاقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹم کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس سے ریل کا بین الاقوامی سفر زیادہ آسان ہو گیا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔